الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين سب احباب ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم اکابرین احرار علماء کرام حاضرین مجلس، آج کا یہ اجتماع اسی روایت کا تسلسل ہے کہ مجلس احرار اسلام ہمیشہ سے شہدائے ختم نبوت جو اپنی وراثت چھوڑ کر گئے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے امین اور اس کو سنبھالنے والے بدلتے رہے، ان محسنوں کو یاد کرتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے ہر نئے سال کے شروع ہونے کے ساتھ ان کی المناک شہادت، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اور ان کی قربانیاں جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہیں دہرایا جاتا ہے، انہیں تازہ کیا جاتا ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو عہد ہم نے کر رکھا ہے اس کی تجدید کی جاتی ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان اس وقت ان کی حقیقی آواز میں محفوظ ہے، اس کا ایک جملہ وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سارے وڈیاں نے سانو ایک راہ پایا، سانو ایک راہ پایا۔ اس راستے پر انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے کارکنوں کو اولاد سمجھا، ان کی تربیت اولاد سے زیادہ کی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ان کی زندگی گھروں میں نہیں گزری، ان کا سارا وقت دین کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، مجلس احرار اسلام اور احرار کے کارکنوں کی خدمت کے لیے گزرا۔ تو انہوں نے ہمیں بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ماحول دیا، جو شعور عطا کیا اور جو ہماری فکری اور نظریاتی تربیت کی، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ
جس نظریے پر، جس موقف پر قائم ہیں، یہ انہی کی قربانیوں اور انہی کی ہدایات اور شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے حوالے سے کیا کہا جائے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مختصراً اتنا ہے، مجلس احرار اسلام نے 1993 کے آخر میں ایک فیصلہ کیا، جس فیصلے میں اور اس مشاورت میں حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ شریک نہیں تھے۔ دارالکفر والارتداد ربوہ میں احرار نے سب سے پہلے مسلمانوں کا مرکز قائم کیا، اور اب ابناء امیر شریعت رحمہم اللہ تعالی نے اپنے ابا جی کی روایت و سنت کو برقرار رکھتے ہوئے، جیسے وہ قادیان میں سب سے پہلے داخل ہوئے، تو یہ حضرات ربوہ چناب نگر میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ تو حضرت پیر جی کی وہاں تشکیل کر دی کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور وہیں رہنا ہے، اس مرکز کو سنبھالنا ہے۔ تو بھائی جان سید کفیل شاہ صاحب نے بتلایا کہ پیر جی نے صرف اتنا کہا میں نے پوچھتے لینا سی، انہیں فیصلہ سنایا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا، انہوں نے صرف اتنا فرمایا کہ میں نے پوچھتے لینا سی۔ تو عطاء المحسن شاہ جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم پوچھنے کی لوڑ نہیں، بس جانا ہوتے۔ تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس پورے کام کو، ان کی زندگی یہی کام تھا۔ میں دوستوں کو کہہ رہا تھا آج کل کہ ہم سب نے اپنے والدین کو جب پایا تو وہ بیمار تھے، جب وہ جماعت کی خدمت اس طرح سے نہ کر سکے تو ہمیں ان کی خدمت کرنے کی سعادت ملی۔ جب وہ ہمارے پاس ہے تو وہ بیمار ہو کے ہمارے پاس ہے۔ جو ان کا صحت کا عالم تھا وہ سارا انہوں نے کارکنوں میں گزارا، ختم نبوت کے لیے زندگی وقف کی۔ مجھے یاد ہے، میرے پاس وہ خط پڑا ہے اب بھی، چناب نگر کے مرکز میں جب ابتدائی طور پر تعلیم شروع ہوئی قرآن کریم کی، تو وہاں کے قاری صاحب چھوڑ کے چلے گئے۔ اب طلباء تھے، حضرت پیر جی تھے اور مدرسہ تھا، تو 4 مہینے کم و بیش وہ وہاں رہے اور طلباء کو خود پڑھایا۔ میں اس وقت بالکل چھوٹا تھا، غالباً میں 2.5-3 سال کا ہوں گا۔ تو وہ خط جو کہ میرے پاس محفوظ ہے، تو میں نے وہ ساری تفصیل سنی ہوئی ہے بڑوں سے، اس لیے یاد ہے۔ مجھے اپنے شعور میں یاد نہیں ہے کہ وہ خط لکھا گیا یا کیا ہوا، کچھ معلوم نہیں۔ تو میں عطاء المحسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تایا جان کے پاس روز جاتا اور ان سے کہتا جی کہ ابی جی کدوں آن گے۔ تو وہ لاولد تھے، تو ظاہر ہے کہ اولاد کے نہ ہونے کا احساس اور پھر اولاد کا اپنے والدین کے لیے اس طرح سے بے قرار ہونا، وہ کیفیت اس کو جس طرح وہ محسوس کر سکتے تھے کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ تو انہوں نے فون کیا کہ وہ روز آ کے میرے کو پوچھتے تھے، میرے کو برداشت نہیں ہوتا، آ جا بس کر دے۔ اور پھر مجھ سے اور میری بہنوں سے خط لکھوایا ہمارے بھائی سید ذوالکفل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو وہ خط ابی جی کے پاس گیا کہ آپ کے بچے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم سب نے 2 جملے لکھ کے نیچے اپنے دستخط کیے۔ تو اس خط کے بعد ہی پیر جی ملتان تشریف لائے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا اپنے شعور میں کہ وہ میرا حفظ کا زمانہ تھا، اس میں رات کو 12-1 بجے آتے تھے سفر سے، تو والدہ ہمیں اٹھاتی تھی کہ اٹھو تمہارے ابی آ گئے، مل لو انہیں۔ کوئی نہ کوئی چیز لے آتے، کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی کھلونے ہمیں دینے، ہم نے ملنا۔ نیند میں اٹھتے تھے، غصہ بھی چڑھتا تھا، لیکن مل لیا۔ دوبارہ جب صبح آنکھ کھلتی تو وہ گھر نہیں ہوتے تھے۔ 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے آئے، کچھ دیر سستایا اور چلے گئے۔ اس سے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مالی ولی دنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکھا، کہ میرے لیے دنیا کی مثال، دنیا کا میرے ساتھ تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ جیسے ایک مسافر کا تعلق کسی سائے سے ہوتا ہے، کہ وہ سایہ اس کی منزل مقصود نہیں ہوتی، اس کی منزل آگے ہے۔ وہ اس سائے میں کچھ دیر سستاتا ہے، اس کے بعد اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔
تو انہوں نے گھر کو منزل نہیں بنایا، وہ گھر میں نہیں رہے، ان کی منزل مقصود یہ مشن تھا، اور اسی پر کاربند رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مشتاق ہوتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اسی اشتیاق میں چلے گئے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے، اور ان سفید چہروں میں سے یہ چہرے بھی یقیناً وہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ 1971 میں جیل میں قید ہوئے تو وہاں پر اپنی قید کے دوران انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا اور اس کو باقاعدہ تحریر کیا اور اپنے لہو سے تحریر کیا، اپنی ٹانگ پر زخم لگایا اور اس کے بعد ایک کاغذ کے اوپر وہ عہد لکھا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دلوا لوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد وہ زندگی بھر چین سے نہیں بیٹھے، زندگی بھر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ اپنا سکون دیکھا نہ آرام دیکھا، نہ اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھنے کی ایک خواہش ہر باپ کی ہوتی ہے، اس طرف توجہ نہیں کی، بلکہ اپنے مشن کو دیکھا، اور جب اللہ کے لیے ہو گئے تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے گھر بار، اس کے سارے معاملات کا اللہ خود محافظ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے تمام معاملات کو بڑی آسانی سے ساری زندگی گزروایا اور اس میں کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ تو انہوں نے جو وراثت اپنے والد گرامی سے لی تھی وہ احرار کی وراثت ہے، اور احرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں۔ وہ اس منصب ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے شہدائے یمامہ کے وارث ہیں، وہ اس منصب ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے شہدائے 1953 کے وارث ہیں، وہ اس منصب ختم نبوت کے حوالے سے ان تمام صحابہ کے وارث ہیں۔ میں آج واقعہ پڑھ رہا تھا سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنگ یرموک میں وہ اچانک اپنے گھوڑے سے اترے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور نیام کو توڑ کر پھینک دیا، اور اس کے بعد اپنے چند صحابہ کے ہمراہ وہ کفار کے لشکر میں گھسنے لگے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا کہ رک جاؤ، تم نہ جاؤ، ایسا مت کرو۔ تو فرمانے لگے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے نہ روکو، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دشمنی کی، ان کی بہت مخالفت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج میرا اس لشکر میں چلے جانا اور یہاں پہ لڑتے لڑتے قربان ہو جانا شاید یہ اس کا کچھ کفارہ ہو جائے۔ یہ جذبہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں میں الحمدللہ دیکھا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں جیسا بنانے کی پوری کوشش کی، اور اس میں لا یخافون لومۃ لائم کہ صحیح مصداق ٹھہرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قافلہ حق کو قائم و دائم رکھے، اور ہم سے اپنے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی خدمت لے لے۔ وما علینا الا البلاغ۔